بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی دوڑ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ مطلب مالی لحاظ سے کماتے ہوئے ایک ہی باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک کماتا ہوا بہت بڑا افسر بن جاتا ہے، دوسرا اس سے کم رہتا ہے، تیسرا اس سے کم رہتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ہی نواز دیتا ہے۔ تو اسی طرح بیٹے کی نہیں بلکہ جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں سب، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی بہت ہی غریب ہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہمیں یہ دی گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، مالی تعاون ایک دوسرے سے کریں، انسانی تقاضے کے تحت لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں بھی ہیں قرآن کریم میں۔ ایک جگہ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والے کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ صرف سانپ بن کے اوپر نہ بیٹھا رہے، اس میں سے زکوٰۃ خیرات بھی دے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے عزیز رشتہ دار کوئی ہیں یا محلے میں ہیں یا پڑوسی میں ہیں، پڑوس میں ہیں، یا کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دنیا کا کما سکے، تو وہ اس کی بھی مالی مدد کر دے۔ اسی طرح فرمایا والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ وہ محسن اور متقی لوگ وہ ہیں جن میں مالوں میں سائل اور محروموں کا بھی حق ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں ان کو ضرورت ہو تو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کا پسندیدہ انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراخی دی ہو اور وہ اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق بھی رکھ لے، اور باقی جو ہے نا اپنے رشتہ دار، غریب، مسلمان کوئی بھی ہے وہ ان کی مدد کرتا رہے، مال کو جمع کرنے کے بجائے وہ آخرت میں جمع کرتا رہے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے۔ اس کی کمائی میں صرف اسی کا حصہ نہ ہو بلکہ ضرورت کے تقاضے کے تحت کوئی سوال کرے تو اس کو بھی عطا کرے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے تو ان کو بغیر سوال کیے خاموشی سے ان کی جا کے مدد کر دے۔ جس طرح کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے والے، ان کی مالی حالات کمزور ہوتے ہیں تو خاموشی سے اس کی بھی مدد کر دے، جا کے یہ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد اگر ہم نہیں کریں گے وہ فاقوں پہ آ جائے گا، تنگ آ کے وہ چھوڑ دے گا دین کا کام۔ تو دین کا کام جو ہے وہ میرا ہی کام ہے، ہر ایک مسلمان کا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال میں سے، اپنے مال میں سے غرباء کا بھی حق ہو، یتیموں کا بھی حق ہو، پڑوسیوں کا بھی ہو، رشتہ داروں کا بھی، جتنا ہو سکے یہ جتنا ہم دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے اس طرح میرے بندوں کو کھلاؤ گے تو آخرت میں کوئی اتنا منافع تمہیں دنیا میں نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا، 1 سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔